السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن طلاق کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی 7 چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دھیان سے سنیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1، موت۔ شوہر بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال سے رشتہ زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے شوہر کے لیے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے یعنی اپنی سالی سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ وفات کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ جیسے میاں بیوی میں سے وفات کے جو بعد رہے گا وہ مال کا وارث بنے گا۔ بیوی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی۔ نمبر دو، خلا۔ میاں بیوی آپس میں اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کچھ مال یا پیسے وغیرہ دے یا مہر معاف کر دے اور شوہر اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے آزاد کر دے یعنی طلاق دے دے۔ اس کی صورت یہ ہوگی، مثلاً بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ تم مجھ سے 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے اتنا مال لے لو اور مجھے تم طلاق دے دو۔ شوہر 1 لاکھ روپے لے کر بیوی کو طلاق دے دے گا، اس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں، اور اس سے بیوی پر طلاق بعین واقع ہوتی ہے یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حیلہ، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 مہینے ہم بستری نہ کرنے کی قسم اٹھا لے۔ اس کے بعد اگر شوہر 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 مہینے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 مہینے تک بیوی سے ہم بستری نہ کی تو بیوی پر ایک طلاق بعین واقع ہو جائے گی یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، شوہر کا غائب ہونا، یعنی کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلے، اس کی کوئی خبر نہ ملے، نہ ہی فون وغیرہ آئے، تو ایسی صورت میں امام مالک علیہ رحمہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے قاضی عورت کو 4 سال انتظار کرنے کا حکم دے گا۔ 4 سال انتظار کرنے کے بعد قاضی بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے، اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ارتداد، یعنی دین اسلام سے پھر جانا۔ میاں بیوی میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے معاذ اللہ تو دونوں کا نکاح اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، نکاح کے بعد رضاعت کا یقین علم ہونا۔ اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں، یعنی دونوں نے بچپن میں کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو قاضی دونوں میں علیحدگی کرا دے گا یعنی دونوں کا نکاح ختم کر دے گا۔ نمبر 7، لعان، یعنی شوہر اگر بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتا ہوا دیکھ لے، معتبر شرعی گواہوں سے اسے ثابت نہ کر پائے تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے۔ اور لعان ہے کیا؟ لعان یہ ہے کہ شوہر 5 بار قسم کھائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ میں کہے اگر میں اپنی بات میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ میں کہے اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی غیظ و غضب نازل ہو۔ میاں بیوی دونوں میں لعان ہونے کے بعد یعنی اگر دونوں قسم اٹھا لیں تو آپس میں ازدواجی تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں کو علیحدگی کرا دے، تفریق کرا دے، اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کے علاوہ یہی وہ 7 چیزیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
امید ہے یہ تمام مسائل آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے دوستوں میں شیئر کریں۔